ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، سورہ العنکبوت کی 64 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں ہماری دو زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم سب کی دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو ہم اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، اور دوسری زندگی وہ ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ جو دنیا والی زندگی ہے نا، یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ جو اس زندگی کے بعد شروع ہوگی وہ ہماری حقیقی زندگی ہے۔ یہ دنیا والی زندگی اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہو گئی تو 100 سوا 100 سال کی ہو جائے گی۔ اس سے اوپر آج کل کے دور میں کوئی نہیں جاتا۔ اور وہ جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس نے 1.25 ارب اور 1.25 خرب سال بعد بھی نہیں ختم ہونا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نے ختم ہو جانا ہے۔ اور اس زندگی کے مقابلے میں اس دنیا والی زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے، حیثیت کیا ہے اس کی؟ صرف ایک حدیث سے آپ نے اندازہ لگانا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2320 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ لما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ یہ دنیا کی زندگی جو کچھ اس دنیا میں ہے، اگر اس کا وزن، اس کی قدر و قیمت رب العالمین کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو رب العالمین دنیا میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ سارے کافر پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاتے، کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا۔ دنیا میں کافروں کو کھلا پانی، کھلے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات، دنیا کی ساری نعمتیں وافر ملنا، میرے بھائیوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور ہم سب مچھر کا پر کوئی بندہ مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا ہم میں سے۔ آپ کو کوئی مچھر کا فری میں دے، لے لو گے؟ آپ کے گھر میں پڑا ہو، بستر پر پڑا ہو، چارپائی پہ پڑا ہو، برتن میں پڑا ہو، آپ اس کو گھر میں بھی برداشت نہیں کرو گے، جھاڑ کر گھر سے باہر نکالنے کی فکر میں ہوگے، کیوں پڑا ہے میرے گھر میں؟ جتنا یہ مچھر کا پر میری اور آپ کی نظر میں گھٹیا ہے، کم تر ہے، حقیر ہے، یہ دنیا رب العالمین کی نظر میں اس سے بھی کم تر ہے، اس سے بھی گھٹیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی 60 70 100 سوا 100 سالہ زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے ہم سب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا بچپن بھی، ہماری جوانی بھی، ہمارا بڑھاپا بھی، ہمارے دن بھی اور ہماری راتیں بھی اسی فکر میں، اسی محنت میں، اسی کوشش میں صرف ہوتی ہیں کہ میری یہ دنیا والی زندگی اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے، مجھے دنیا کی آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں، نعمتیں اللہ کی میسر آ جائیں، زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے میرے لیے زندگی۔ ہم سب اسی چکر میں یہ دنیا والی عمر کھپا دیتے ہیں، دنیا والی زندگی کو اچھا، بہتر، کامیاب بنانے کے لیے۔ جبکہ میرے بھائیوں، ہم سب کا ایمان ہے، ہر بندہ جانتا ہے، یہ نہیں کہ جانتا کوئی نہیں، ہر بندے کو پتہ ہے، میں جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لوں، جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لوں، دنیا کے جس منصب اور جس عہدے پر پہنچ جاؤں، میں صدر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں،
آرمی چیف بن جاؤں، جو بھی ساری دنیا کا مال و دولت سمیٹ لوں، میں نے کھانا اتنا ہی ہے جتنا رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، نہیں فائدہ اٹھا سکتا اس سے۔ اور یہ اللہ نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اس نے قلم بنائی تھی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، قلم کو بنا کر سب سے پہلی مخلوق تھی رب کی قلم، اول ما خلق اللہ القلم، اس سے پہلے اللہ تھا، پوری مخلوقات میں کچھ بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھے، آسمان بھی نہیں تھی، کوئی مخلوق تھی نہیں، صرف اللہ تھا۔ سب سے پہلی مخلوق کائنات میں اللہ کی وہ تھی قلم، اس نے سارا کچھ، اللہ کا علم تھا، قلم بنا کر سارا کچھ لکھ دیا۔ وہ لکھا ہوا ہے جو نفع، جو فائدہ، جو خیرات، جو اچھائی، جو بہتری مجھے ملنی ہے نا، جس سے میں نے دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے، وہ رب کی طے شدہ ہے، مقرر ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ اس کے باوجود ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، ساری زندگی عمر کھپا دیتے ہیں کہ میری زندگی اچھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کتنے دکھ کی بات ہے، آپ کی نہیں بات کر رہا، ساری مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں۔ جس چیز سے ہماری ہمیشہ والی زندگی اچھی ہونی ہے، بہتر ہونی ہے، اس زندگی کے لیے پوری دنیا کے 2.25 ارب مسلمان اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہے اس زندگی کے لیے جس زندگی نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ کم تر، بے قیمت، بے حیثیت اور گھٹیا، اس کے لیے سارا کچھ وقف ہمارا، اور جس زندگی نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا اس کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں ہے امت میں۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات، ایک ٹیڑی پیسے کا کام بھی نہیں، مسلمان نہیں کر رہے اس زندگی کے لیے۔ ہاں میرے بھائیوں، آپ غور کرنا، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، اگر توجہ سے سنوں گے اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ جو زندگی ہے نا ہماری اصلی حقیقی، اس زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے والی کائنات میں صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے جس سے وہ بہتر ہونی۔ یہ دنیا والی زندگی کی بہتری کی بے شمار چیزیں موجود ہیں جو اس کو بہتر کر سکتی ہیں۔ مجھے ڈگریاں مل جائیں، بڑی بڑی حاصل کر لوں میں، اچھی نوکری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی، اچھی تنخواہ لگ جائے گی، وسائل حاصل ہو جائیں گے، یہ بہتری کی ایک چیز ہے۔ میں فیکٹری لگا لوں، فیکٹری کی پروڈکٹ بیچ کر میں بہت ساری دنیا کی سہولتیں آسائشیں حاصل کر سکتا ہوں۔ میں زمین خرید لوں کئی مربع، اس پر کاشتکاری کر کے باغات لگا کر میں بڑا منافع حاصل کر سکتا ہوں دنیا میں۔ میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، میں اپنے ان فنون سے دنیا کی آسائشیں بہتر بنانے کے لیے بڑا کچھ کما سکتا ہوں، بڑی ساری چیزیں۔ اور ان دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے والے یہ وسائل، میرے بھائیوں، ان وسائل پر مہارت والے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی کمی نہیں، بڑے بڑے ماہر آپ دیکھ لیں، فیکٹریوں میں بڑی بڑی مشینریاں پڑی ہیں، ان مشینریوں کے ماہر، ایک باریک سے سوئی جتنے پرزے کے بھی ماہر لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس مشین کے اندر کیا خرابی ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ اگر مسلمان امت کو نہیں پتہ، نہیں علم، تو اس چیز کا علم نہیں جس سے ان کی اصلی زندگی بہتر ہو رہی، اور وہ صرف ایک ہے، اس کا نام ہے میرے بھائیوں، اس ایک چیز کا نام ہے ایمان۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر رب العالمین ساری دنیا کی دولت سارے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے، اگر رب ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے، سب جانتے ہیں۔ آپ سمجھ لو ساری دنیا کی دولت ایک بندے کو مل گئی، اور اس ایک بندے نے یہ ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں صرف کر دی، مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، ہسپتال بنا دیے، اس نے یتیم خانے بنا دیے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے، جتنے دنیا کے نیک سے نیک کام
تھے، اچھے سے اچھے کام تھے، ساری کی ساری دولت ان نیکی کے اچھے کاموں میں لگا دی، نہ اپنے لیے کچھ رکھا، نہ اپنے اوپر خرچ کیا، انسانوں کی لیے نیکی کے کاموں میں ساری دولت دنیا کی خرچ کر دی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا، اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو ساری دنیا کی دولت مسجدیں بنا کر، مدرسے بنا کر، ہسپتال بنا کر، نیکی کے اعلیٰ ترین کاموں میں لگا کر، 1 روپیہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا اس نے، آخرت بہتر ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی؟ ساری دنیا کی دولت کعبے کے رب کی قسم ہے آخرت نہیں بنا سکتی، بہتر نہیں کر سکتی، اس کو اچھا نہیں کر سکتی۔ اس کو اچھا کرنے والی دنیا میں ایمان کے سوا کوئی دوسری شے نہیں ہے۔ اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، ہماری مسلمان امت کو، میرے بھائیو توجہ کرنا، ہماری مسلمان امت کو ایمان کا نہیں پتا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، 3 نظریے ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر، 3 نظریے، اور تینوں ہی قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اور تینوں ہی غلط ہے۔ تھوڑا تھوڑا تعارف کرواؤں گا، انشاءاللہ سمجھ آئے گی بات۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ دل میں یقین پیدا ہو جائے، دل سے تصدیق کر دے تو مومن۔ اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، کوئی عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس اکیلی دل کی تصدیق، دل کا یقین، یہ بندے کے مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک شرح ہے فیض الباری، اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، میں ان کا ترجمہ کیا ہے، ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانه، جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے بندہ اس کی تصدیق کر دے، زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو وہ مومن۔ یہ نظریہ غلط ہے میرے بھائیو۔ اسی نظریے کی بنا پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مشہور شخصیت، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر سوا، ابلیس کا اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے، کیونکہ ابلیس کے دل میں بھی یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور ابو بکر کے دل میں بھی یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور ایمان اس کا نام ہے، تو دونوں کا ایمان برابر ہو گیا۔ غلط ہے یہ نظریہ۔ کیسے غلط ہے؟ غور کرنا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت ہے، فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، او مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے حق اور سچ کے ساتھ نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کا برحق کلام ہے۔ کون جانتا ہے؟ اہل کتاب، یہودی اور عیسائی۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت میں رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب یہود و نصارہ اسلام کو اور امام الانبیاء کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں کسی شخص کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے یہودیوں کو بھی یقین ہے، عیسائیوں کو بھی یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے نبی ہیں، تو مومن بن گئے۔ وہ مان لینا چاہیے یہودیوں عیسائیوں کو مومن۔ کیا ان کے دل میں اسلام کے سچا ہونے کا یقین اور تصدیق ہے کہ نہیں؟ یار ان کے یقین کی گواہی رب دے رہا ہے قرآن میں، ان کی تصدیق کی گواہی قرآن دے رہا ہے، قرآن میں لکھا ہے، رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ یقین ہے، تصدیق ہے دل میں کہ اسلام سچا دین ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ان کو ایمان والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ مومن نہیں ہے نا تصدیق کے باوجود، تو یہ نظریہ ہی باطل ہے کہ بندہ یقین کر لینے سے، اکیلے یقین سے کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ نظریہ ہے چند بہت بڑے بڑے علماء کا۔ دوسرا نظریہ ہے اکثر 2.25 ارب مسلمانوں میں سے اکثریت کا۔ وہ کہتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو، دل کی کیفیت آپ کی جیسی مرضی ہے اس کا
دل کی کیفیت کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں، بس ایمان کا تعلق ہے زبان سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لو تو مومن۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ صرف ایک آیت پڑھوں گا، بہت سی آیتیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں عبداللہ بن ابی مر گیا، کلمہ پڑھتا تھا یہ، اس کے سینکڑوں ساتھی تھے مدینہ میں جو کلمہ پڑھنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قمیض اسے پہنا دیا، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کا جنازہ پڑھا دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں دفنا دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھ دیا عبداللہ بن ابی کا، آئندہ ان میں سے کوئی مرے تو کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہیں ہونا۔ إِنَّهُمْ کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، یہ مرے ہیں تو نافرمان تھے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ کلمہ پڑھتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں کیا کہا؟ کافر، کفروا باللہ ورسولہ۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا ہو جاتا تو اللہ قرآن میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو کافر کہتا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے وہ، اس کے باوجود اللہ نے کہا کافر ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا نظریہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں مسلمان امت میں 99% مسلمانوں کی مسجدوں کے اماموں کا نظریہ ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اس کی دلیل بھی رکھتا ہوں۔ 99% مسلمانوں کی مسجدوں کے اماموں کا نظریہ ہے کیا؟ دل سے یقین، دل سے تصدیق کر دو، دل میں یقین پیدا کر لو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور زبان سے کلمہ پڑھ لو، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ پہلا نظریہ تھا اکیلی دل کی تصدیق ایمان ہوتا ہے، دوسرا ہے زبان سے اقرار ایمان ہے، تیسرا نظریہ ہے دونوں چیزیں جمع ہو جائے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ صرف ایک حدیث پر غور کرنا، چند الفاظ اس کے سناتا ہوں آپ کو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے۔ صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ راوی ہیں، 2733 نمبر حدیث ہے، 2733۔ دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیوں کا سوال کیا، اپنے 9 کی 9 بتا دی۔ دونوں کہنے لگے نشہدو انک نبی، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو۔ دونوں یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا زبان سے اقرار کیا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کیا۔ اور ان کے دل میں اسلام کے سچا ہونے اور محمد الرسول اللہ کے اللہ کے آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ یقین بھی تھا، زبان سے اقرار بھی کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے انہیں مومن مان لیا۔ لفظ کیا کہے رسول اللہ نے؟ یاد کر لو میرے بھائیو، اپنے دلوں پر محفوظ کر لو، اگر سمجھنا چاہتے ہو ایمان کیا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میری اتباع بھی تو کرو۔ اس کا مطلب ہے میرے محترم بھائیو، جب تک دل کا یقین اور زبان کا اقرار ان دونوں چیزوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ملتی، بندہ ایمان والا مومن نہیں بنتا۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بس 2 مثالیں دے کر میری بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، توجہ کرنا ذرا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، پوچھا ان سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر ہوتے تھے تو آپ کی گھر میں مصروفیات کیا ہوتی تھی، کیا کرتے تھے آپ گھر میں؟ وہ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں گھروں میں خواتین کے کام کاج کیا ہوتے ہیں؟
کپڑے دھونا، برتن دھونا، کھانا پکانا، جھاڑو دینا، یہی کام کاج ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ مل کر۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، آپ بچے کی شادی کریں، بہو آ جائے اور دیکھیں کہ بچہ جو ہے نا اس کے ساتھ کپڑے دلوا رہا ہے، اس کے ساتھ برتن دلوا رہا ہے، تو ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے؟